بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا درس نمبر 12 ہے۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو رہا تھا تو 25 آیات مکمل ہو چکی ہیں جن کا ترجمہ و تفسیر بحمد اللہ ہم نے بیان کیا۔ آج 26ویں آیت سے ترجمہ و تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ بے شک اللہ کریم جل جلالہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، فما فوقها یا اس سے حقیر شے کی، مثال بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ جو ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں، وہ فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک حق رب کی طرف سے ہے، جو اللہ کا ہے وہی کیا ہے، حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پس وہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا، ماذا اراد اللہ کیا قصد کیا اللہ کریم جل جلالہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ذکر کرنے میں۔ جو ایمان لائے اللہ جو بھی مثال بانے وہ کہتے ہیں حق اللہ کی طرف سے، اللہ سچی بات کہتا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں یہ کیا مثال اللہ پاک نے بیان کرنے۔ اللہ فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ اللہ کریم جل جلالہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت بھی دیتا ہے اللہ کریم جل جلالہ بہت زیادہ لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے مگر کون لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرنے والے ہوں، فاسق ہوں، فسق کرنے والے ہوں، وہ کیا ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مثال اللہ پاک نے بیان کی، علامہ قرطبی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں مقصد یہ ہوا، علامہ قرطبی کہتے ہیں کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی یا مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین شے کی مثال دینا ضروری ہو تو اللہ کریم جل جلالہ کسی کے اعتراض کے ڈر سے اس مثال کو ترک نہیں فرماتا۔ کوئی شے کی اگر مثال دینا مقصود ہو تو اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرے، پھر وہ جو ڈر جائے اعتراض کرنے سے، وہ رب تھوڑا ہی ہے کہ کسی سے ڈر جائے، تو اللہ کسی سے نہ ڈرتا ہے، نہ اللہ ان چیزوں کے مثال بیان کرنے سے اللہ پاک کیا کرتا ہے، یا فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں بتوں کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یہود نے کہا قرآن کریم آسمانی کتاب ہوتا تو ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا یہ تو خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید کے اندر اس آیت کا نزول کیا گیا کہ اللہ یعنی فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے، اس سے بھی حقیر ترین شے کی کیا دے، مثال دے۔ اس کا ایک واقعہ حکایت سے سمجھیے کہ سلطان مامون الرشید خطبہ پڑھ رہا تھا تو ایک مچھر اس کی آنکھ پہ بیٹھ جاتا، بار بار اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا، بار بار اڑایا مگر وہ مچھر نہ گیا۔ سلطان بڑا تنگ ہوا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو آخرکار سلطان نے اس مچھر کی وجہ سے، اس کی تنگی کی وجہ سے جو اس کو تنگ کر رہا تھا، وہ سلطان نے کیا کیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا خدا نے مچھروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہاں پہ ایک آپ کے کھڑے تھے، ایک بزرگ اور کھڑے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مچھر کو اللہ پاک نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس سے بڑے بڑے جو جابر بادشاہ ہیں وہ مجبور ہو کر اللہ کی قہاری کو معلوم کریں کہ اللہ واقعی قہار ہے۔ اگر وہ کسی کو عذاب دینا مقصد اللہ پاک جل جلالہ کسی کو عذاب دے تو مچھروں کی وجہ سے بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا تو مچھروں کی وجہ سے کیا ہوئی، اس کی ہلاکت ہوتی۔ تو بڑے بڑے جو جابر بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے غرور و تکبر کرنے والے لوگ ہیں،
مچھر سے جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ واقعی مانتے ہیں کہ اللہ واقعی اللہ ہے جو ایک مچھر کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ مثال تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس سے کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ اللہ پاک جل جلالہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ اور اللہ پاک جل جلالہ کیا کرتا ہے، اس سے ہدایت نہیں دیتا، اس سے گمراہ نہیں کرتا، اس سے اللہ پاک جل جلالہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ، جو فسق و فجور کرنے والے ہوں وہی کیا ہوتے ہیں، اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ جو توڑتے ہیں پکے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پختہ کے بعد، مطلب پختگی کے بعد جو کیا کرتے ہیں وعدے کو توڑتے ہیں، عہد اللہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختگی کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے رہتے ہیں اس سے جس کا اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں کس کے اندر، زمین کے اندر، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں خسارے کے اندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کس کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ اب وہ لوگ جو وعدے کو توڑتے ہیں، اس سے کون سا عہد مراد ہے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ کریم جل جلالہ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہمارے آقا اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا زمانہ تم میں سے کوئی پائے تو اس کیا کرے، سرکار پر ایمان لے آئے۔ اس سے وہ بنی اسرائیل ہی کیا ہیں، مراد ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا زمانہ مقدس تو پایا لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے۔ وہ کون ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں پختگی کے بعد، وعدہ پکا کرنے کے بعد؟ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے عہد مراد ہے جو منافقین اسلام لاتے وقت کرتے تھے، اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہوں گے۔ منافق لوگ جو اوپر سے اور ہوں اندر سے اور ہوں، تو اس سے کیا ہیں، وہ جو ہے نا مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ پاک جل جلالہ نے کیا دیا، ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو وہ علماء کہتے ہیں رشتے ہیں دو طرح کے، ایک ہے روحانی رشتہ، ایک ہوتا ہے جسمانی۔ روحانی جو ہمارا رشتہ ہے وہ 5 ذریعے سے ہے۔ ایک حق تعالیٰ سے، اللہ پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ ہمارا روحانی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی ہمارا رشتہ روحانی ہے۔ تیسرا آسمانی کتابوں سے، یہ بھی ہمارا رشتہ روحانی ہے۔ چوتھا علماء اور مشائخ سے، یہ بھی ہمارا رشتہ روحانی ہے۔ اور پانچواں جو جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے ہمارا روحانی ہے۔ پھر جسمانی ایک ہمارا جو ہے نا وہ رشتہ ہے، اور جسمانی رشتے سے کیا مراد ہے، وہ ہے ماں باپ، اس میں اولاد بھی داخل ہے، اس میں بھائی بھی داخل ہے، بیوی بھی داخل ہے، اس میں بچے بھی داخل ہیں، اور قرابت دار جو قریبی لوگ ہیں اس کے اندر وہ بھی داخل ہیں۔ اپنے گھر کے پالے ہوئے جانوروں سے جس قدر رہتے ہیں، اس جگہ سے جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے۔ مطلب جو اللہ پاک نے آرڈر دیا نا کہ تم نے وہ تعلق نبھانا ہے، تم اس تعلق کو، ان رشتوں کو کیوں توڑتے ہو جن کے نبھانے اور جوڑنے کا آرڈر اللہ پاک نے تمہیں ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ دو طرح سے ہیں، روحانی اور جسمانی۔ جسمانی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا، اڑوس پڑوس میں مسلمان بسنے والے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا اللہ پاک نے ہمیں آرڈر عطا فرمایا، ان سے توڑنا نہیں ہے۔ اور روحانی اعتبار سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے، وہ رشتہ آسمانی کتابوں کے ساتھ ہے، وہ رشتہ ہمارا ملائکہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں روحانی، ان کے ساتھ بھی ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کامل ایمان والا کو شخص ہے جو ان رشتوں کو نبھا کر کیا کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، جو اللہ کو بھی راضی رکھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی رکھے، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مانے،
اور یہ جو دنیا کے لحاظ سے رشتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم ہو۔ تو بہرحال وہ شخص ہوگا جب اس کی موت واقع ہوگی تو یہ تمام رشتے جو ہیں وہ کیا کرنے والا ہوگا؟ نبھانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ان تمام حقوق کو پورا کر کے اللہ کی عبادت کرے، مطلب انبیاء کرام علیہ السلام پر کیا لائے؟ ایمان لائے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کر کے دنیا سے جائے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء مشائخ کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے، ماں باپ کو وہ کیا رکھے؟ راضی رکھے، بیوی بچوں کو کمائی کھلائے، اہل قرابت جتنے بھی حضرات ہیں ان کی مصیبت میں ان کے کام آئے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جس کا احسان اس کا حق مقدم ہوگا، جس کا جتنا احسان ہوگا اس کا حق اتنا کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ رشتے نبھانے کا تو آرڈر رب نے دیا، اب رشتے تو سارے ہیں، سب کے ساتھ ہم نے نبھانا ہے۔ ایک طرف سے عام مسلمان بھی موجود ہے، ایک طرف ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں جس کا احسان ہوگا وہ اتنا زیادہ مقدم ہوگا حق کے اعتبار سے۔ اس لیے سارے حق سے اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ مطلب دنیا میں مسلمانوں کے جتنے حقوق ہیں سب سے جو بڑا حق ہے رشتہ نبھانے کے لحاظ سے وہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا حق ہے کہ اس رشتے کو نبھایا جائے۔ رب سے ہمیں جان ملی ہے، رب سے ایمان ملا ہے، پھر جسمانی حقوق کے مقابلے کے اندر روحانی حقوق جو ہے اعلیٰ ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جس کا جتنا احسان ہوگا اتنا وہ مقدم ہوگا رشتہ نبھانے کے لحاظ سے۔ جتنے بھی روحانی رشتے ہیں یا جسمانی رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مقدم حق کو، رشتے کو نبھانے کا، تعلق کو نبھانے کا، وعدے کو پورا کرنے کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے اس لحاظ سے، اور وہ حق زیادہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا ہے۔ پھر اس کے بعد جسمانی سے بڑھ کر جو روحانی رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو جانا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ روحانی میں کیا ہے کہ روحانی جو ہے نا رشتے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر عالم دین موجود ہیں، شیخ موجود ہے، مطلب اساتذہ کرام جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ نبھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے حکم جو ہیں نا یہ جسمانی انداز کے ساتھ ہیں کہ علماء کے بعد پھر ماں باپ ہیں۔ علماء کہتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، جبکہ جو علماء اساتذہ و مشائخ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آخرت کی آگ سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال سارا ایک تعلق ہے جس تعلق کو نبھانے کا اللہ پاک جل جلالہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ پاک جل جلالہ کا؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف کیا کرو گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیوں اس بات کا انکار کرتے ہو؟ اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں زندہ کیا، پہلے تم مردہ تھے، پھر تم اسی کی طرف کیا کیے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ تو بہرحال اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کفار جو ہیں اس کی چند قسمیں ہیں، بعض حق تعالیٰ کے منکر ہیں، بعض خدا کی صفات اور قیامت وغیرہ کے منکر ہیں کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے، بعض نبوت کے منکر ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتوں کو نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار حقیقت میں اللہ پاک جل جلالہ کا انکار ہے۔ کسی شے کا ہم نے انکار کیا تو سمجھو اللہ کا انکار کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کریم جل جلالہ کی ہی پیدا کرتی ہیں۔ تو بہرحال ان سب کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے جسموں کے اندر روح کو ڈالا، جس نے انسان ہمیں بنایا، ہمیں تقویت بخشی ہے، اور یہ سارا جو معاملہ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ دوسرا آگے اللہ پاک جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वो ज़ात खलक़ लकुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए मा फ़िल अर्दि जमीआ जो कुछ है ज़मीन के अंदर, सुम्मस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर तवज्जो फरमाई इलस समाइ किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात तो ठीक ठीक बना दिए उसने 7 आसमान, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम और वही क्या है हर शय का इल्म रखने वाला है। अल्लाह अकबर। ये इंसान की नेमतें अल्लाह पाक जल्ल जलालहू यहाँ पे ज़िक्र इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पैदा किया, फिर जो कुछ ज़मीन के अंदर है, शजर हों, समर हों, दरख्त हों, नबातात हों, ये पहाड़ हों, ये दरिया, चश्मे, समंदर, ये जो सारा निज़ाम है ये अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बनाया ताकि इंसान जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हों और इंसान इससे क्या कर सकें, फ़ायदे को हासिल कर सकें। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की जितनी नेमतों को वो देखता है, अल्लाह पाक की नेमतों को देखकर वो क्या करे, उसका शुक्र अदा करे। ये सारा जो निज़ाम है ये अल्लाह पाक ने किसकी खातिर बनाया है, इंसान की खातिर बनाया। रिज़्क़ का साज़ो समा भी रखा, हमारे सैर व तफरीह के लिए भी ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगी, हमारे तक़वियत अज़हान व क़ुलूब को देने के लिए फलों जैसी अज़ीम नेमत भी अल्लाह पाक जल्ल जलालहू ने हमें अता फ़रमाई है। तो बहरहाल लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। आगे अल्लाह पाक जल्ल जलालहू कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है काला इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है कि व इज़ काला, याद करो जब फरमाया रब्बुका तुम्हारे रब ने लिल मलाइका फरिश्तों के लिए, क्या, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि, फ़रिश्तों से अल्लाह ने क्या फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ फ़िल अर्दि खलीफ़ा, ज़मीन के अंदर खलीफ़ा। जब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से ये कहा ना मैं ज़मीन के अंदर खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, तो वो कहने लगे फ़रिश्ते अतजअलु फ़ीहा, क्या तू मुकर्रर करता है मन युफ़सिदु फ़ीहा, जो ज़मीन के अंदर क्या करे, फ़साद बर्पा करेगा, वयस्फ़िकु दिमाअ, और खून रेजियाँ करेगा, खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और उन्होंने फरिश्तों ने क्या कहा, हालांकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, तो रब ने फरमाया कि इन्नी आलमु, मैं खूब जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ये जो तुम्हारी तस्बीह है, तहमीद है, तहसीन है, ये जो कलिमात हैं मेरी तारीफ़ व तहसीन के अंदर, अल्लाह फरमाता है मैं क्या करता हूँ इसको खूब जानता हूँ। तो बहरहाल अल्लाह पाक जल्ल जलालहू ने क्या किया, फ़रिश्तों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ज़मीन के अंदर क्या करने वाला हूँ, खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। खलीफ़ा क्यों बनाया जाता है, इसकी चंद वजूहात हैं और उनमें मैं बड़े इख्तिसार के साथ, खलीफ़ा वैसे नायब को कहते हैं। उमूमी तौर पे जो खलीफ़े का इतलाक़ होता है वो ये होता है कि जब कोई शख्स नीचे खलीफ़ा बनाता है तो इसमें चंद वजूहात में से कुछ सबब, या तो ये होता है कि वो उसके ज़िम्मा पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वो काम नहीं कर सकता, फिर वो क्या करता है अपना नाइब बनाता है, या उसकी मसरूफ़ियत की वजह से वो कुछ ना कुछ डिप्टी जो है वो नायब के सुपुर्द कर देता है। जिस तरह इमाम मस्जिद की ज़िम्मेदारी जब बढ़ जाए वो नायब मुकर्रर करेगा, फिर अपनी इमामत में से कुछ नमाज़ें उसके ज़िम्मा लगा देगा, या कुछ जुम्मे उसके ज़िम्मा लगा देगा, या बच्चों की पढ़ाई उसके ज़िम्मा लगा देगा। अब अल्लाह पाक के लिए ये नहीं कि माज़अल्लाह अल्लाह पाक पर को बहुत बड़ा काम था या बहुत बड़ा बोझ है और अल्लाह माज़अल्लाह वो कर नहीं सकता या उसका बोझ रखता है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। या फिर खलीफ़ा क्यों बनाया जाता है कि बंदा जो है वो किसी का मोहताज होना हो, उसको मतलब ऐसी ज़रूरियात हों कि वो नायब के बगैर सदर के लिए कोई राह आसान ना हो, वो चाहता हो कि ये बंदा नायब आएगा जिसकी वजह से मेरे लिए आसाइश पैदा होगी, रास्ता जो है वो आसान पैदा होगा। तो ये भी बात अल्लाह के लिए नहीं थी कि माज़अल्लाह अल्लाह के लिए पहले राह औखा था, फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद राह सौखा हो जाएगा, तो ये रब के लिए भी मामला नहीं है। फिर खलीफ़ा क्यों बनाया तो खलीफ़ा बनाया हमारी ज़रूरत के लिए। खलीफ़े के हम मोहताज हैं, अल्लाह मोहताज नहीं है।
پھر کوئی بھی خلیفہ ہو، اور بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام، اس کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے نورانیت والی اور ایک ہے بشریت والی۔ نورانیت والی ہے اللہ کے اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام اللہ سے فیض لے کر کیا کریں گے، اپنے بندوں کو عطا کریں گے، اور بشریت کے لحاظ سے بندوں جیسی، کہ مطلب یہ بندوں کے اندر کیا کریں گے، اللہ سے فیض لے کر ہم کو عطا کریں گے۔ تو اس خلیفے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، تو یہ خلیفہ ہمارے لیے اللہ پاک جل جلالہ نے کیا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر کیا کرنے والا ہوں، خلیفے کو بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فرشتہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرشتوں سے فرمایا، تو کہتے ہیں فرشتہ جو ہے یہ نوری جسم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نوری جسم ہے، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں فرشتے۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیاں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کے 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا کتنا ہے، 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ پھر سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، 7ویں آسمان تک یہی ترتیب ہے، 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہے، کرسی کے فرشتوں کے مقابلے کے اندر بہت کم ہے، کہ جو کرسی کے پاس معمور ہیں فرشتے، پھر وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، کہ سارے مخلوقات مل جائے، سارے فرشتے مل جائیں، لیکن جو عرش اعظم کے ایک پردے کے اندر فرشتے موجود ہیں، ان کے مقابلے میں یہ سارے کیا ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں خیال رہے عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے میں اس قدر ملائکہ ہیں، پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے پاس گھومتے ہیں، ساری مخلوق ان کو مقابلے میں تھوڑی ہے جو عرش اعظم کے پاس کیا کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہیں، کہتے ہیں مثال دی جس طرح دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، کہاں ساری مخلوقات اور اس میں ملائکہ کو بھی جمع کیا گیا، اور عرش اعظم کے پاس جو گھومنے والے فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح دریا میں ایک قطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتے اللہ کے مطیع ہیں، یہ فرما بردار ہیں، اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ اللہ پاک جل جلالہ کی بڑی برگزیدہ مخلوق ہے۔ اللہ اس لیے تو فرماتا ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا الا ہوا، مگر وہی جانتا ہے، کہ جس کے پاس، جس کی علم کے اندر یہ سارے فرشتے موجود ہیں، جس کی تعداد موجود ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ کتنے فرشتے موجود ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں دیکھیں۔ سرکار نے جب دیکھا فرشتوں کی قطاریں موجود ہیں، جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جا ہی رہی ہے، مجھے نہیں خبر، اللہ اکبر، کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، جبریل علیہ السلام اتنا عرض کرتے ہیں کہ ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا، اتنی لمبی قطار۔ اور جبریل کہتے ہیں کہ میری تخلیق سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور جبریل کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک مرتبہ فرشتہ گزر کے جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ فرمایا چلو ان سے پوچھیں۔ تو ان میں سے کسی ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اب فرشتے سے پوچھا گیا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں، میں نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک جل جلالہ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوئے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا جہاں کے سارے وہ حساب و کتاب کی کیلکولیٹر اور وہ سارے حساب و کتاب کرنے والی کتابیں ایک طرف ہو جائیں، لیکن ان کی تعداد کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کی عمر کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کی حقانیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، ان کی معرفت کو، ان کی پہچان کوئی شخص بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ملائکہ کی بھی اقسام ہیں، فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، ایک عرش اٹھانے والے ہیں، دوسرے عرش کی گرد گرد گھومنے والے ہیں، تیسرے جلیل القدر ملائکہ ہیں جس طرح جبریل ہیں، میکائیل ہیں، جنت کے فرشتے ہیں، جہنم کے ہیں جن کے سردار کا نام مالک ہے،
پھر فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہیں، اعمال نامہ لکھنے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے، کرامن کاتبین جو ہمارا اچھا اور برا عمل لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو قبر میں منکر نکیر آتے ہیں وہ بھی فرشتے موجود ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اللہ پاک مقرر فرماتا ہے وہ بھی فرشتے موجود ہیں، پانی برسانے والے فرشتے بھی موجود ہیں، بچہ بنانے والے فرشتے بھی موجود ہیں، مصیبت تو پریشانی کے وقت مدد کرنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے، اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اے اللہ کے بندو میری کیا کرو، مدد کرو، تو اللہ پاک جل جلالہ ضرور کیا کرے گا، ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جو ہیں نا یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں فرشتے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک واسطہ ہیں، وہ ہمیشہ عبادت گزار ہیں، ساجد ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ پاک سے ان کو بہت قرب حاصل ہے، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہیں، خطا سے معصوم ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ اللہ کے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام ملائکہ یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی مقدس ہستی محفوظ عن الخطا تو ہو سکتی ہے لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی، چاہے اس کا تعلق جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اہل بیت کرام کے ساتھ ہو، کوئی بھی ہو، جتنی اس سے بڑی برگزیدہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، محفوظ عن الخطا تو ہو سکتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال کیا اللہ پاک جل جلالہ کیا کیا، مشورہ کیا، اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ میں زمین کے اندر کیا کرنے لگا ہوں، خلیفے کو تیار کرنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، اللہ پاک نے ان کو کیسے بنایا، تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام کو جب آرڈر دیا گیا زمین پہ تشریف لائے، مٹی مبارک اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جب لے جانا چاہا تو مٹی کو جیسے اٹھایا، مٹی نے بول کے کہا کہ اللہ اسے کیا بنانا چاہتا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اسے آدم علیہ السلام بنائے گا۔ وہاں سے کیا ہوگا، ایک نسل انسانیت چلے گی، جو لوگ چنگے اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے وہ جنت، جو لوگ بھیڑے اور برے اعمال کریں گے ان کو جہنم نصیب ہوگی۔ مٹی نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، قصور آدم علیہ السلام کی اولاد کرے اور میں جہنم کے اندر جاؤں؟ تو ترس آیا جبریل علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کیا، مٹی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بالترتیب یہ فرشتے جو ہے آتے رہے، بالآخر اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب مٹی کو ہاتھ ڈالا اور مٹی اٹھائی، مٹی نے جب یہ بات کی کہ گناہ جو ہے وہ اولاد آدم کرے گی اور اللہ جہنم کے اندر مجھے ڈالے گا، لہٰذا مجھے اٹھا کے نہ لے کے جاؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مٹی میں تمہاری بات مانوں یا میں اللہ پاک کی بات مانوں؟ اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو رب کے آرڈر و حکم کو ماننا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وہ خمیر کی مٹی اٹھانے کے لیے اسرائیل علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے اور مٹی اٹھا کے لے گئے تو اللہ پاک جل جلالہ کو یہ ادا پسند آئی کہ واقعی اسرائیل علیہ السلام کسی پہ رحم نہیں کرتے، جو رب نے آرڈر دے دیا یہ اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد جو روح نکالنے کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی لگائی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اسرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو روح کو لے کے جاتے ہیں، یہ کسی بچے پہ رحم نہیں کرتے، کسی ماں پہ رحم نہیں کرتے، کسی باپ پہ رحم نہیں کرتے، بھائی بہن کوئی جتنا ہی محبوب ترین رشتہ تعلق کیوں نہ ہو، رب جب آرڈر دیتا ہے یہ روح لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رب کے مطیع ہوتے ہیں، تمام فرشتے یہ رب کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، لہٰذا انسانوں پہ یہ رحم کیوں کریں۔ بہرحال یہ وہ سارا سلسلہ تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اس حوالے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا کیا گیا، تیار کیا گیا۔ آگے اللہ پاک جل جلالہ ارشاد کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے باب آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنا کے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام جتنے بھی اسماء تھے وہ سب کے سب، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔
اللہ اکبر۔ یہ جو بات تھی آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اللہ پاک نے بتائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بتاؤ مجھے، خبر دو ان چیزوں کی اگر تم اس خیال میں کیا ہو، سچے ہو۔ اللہ فرماتے فرشتوں بتاؤ مجھے۔ قالوا، وہ فرشتے کیا بولے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو کیا علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی اسی آیت تک آج کا ہمارا مختصر ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے حصہ کے اندر مزید جو درس کا سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں قرآن مقدس کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پھیلانے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔